السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان ہم سب نے سنی ہوگی، ہم سب اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ ہے کہ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ یہ آیت سورہ رحمان کے اندر بہت دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی دفعہ اس چیز کو فرما دیتا تو ہمارے لیے وہ کافی تھی، لیکن اتنی دفعہ اس کو ارشاد فرمانا وہ ہمارے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے نا وہ اس کو اجاگر کرتا ہے۔ سورہ رحمان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد جن و انس کو یاد دہانی کروائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے۔ تو ان گنت ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، آپ سورہ رحمان کو میں آپ کو یہ پرپوز کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے نا اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائی ہیں وہ ایک مطلب مائنڈ بلوئنگ ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بہت ہی پرائس لیس ہے۔ میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں وہ مینشن کروں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں وہ تو بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ایون کے نعمتوں کا جو ہے نا وہ احسان نہیں ادا کر سکتے۔ اس کے اندر میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پانی کا ایک جو گلاس ہے، ہم روز کتنے ہی گلاس جو ہے نا وہ پی لیتے ہیں۔ پانی کا ایک گلاس تو بڑی دور کی بات، پانی کا ایک ڈراپ بھی اگر ہم بنانا چاہیں تو انسان کو وہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے۔ انسان جو ہے آج سائنس کی جس ترقیوں پر پہنچ گیا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پانی کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آئٹم ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو بالکل آئیڈل کنڈیشن کے اندر بھی ایک ڈراپ بھی بنانے کی کوشش کریں تو وہ بہت ہی ایکسپینسو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے، وہ شہد جو پیدا کرتی ہے اس کے اندر اتنی ساری ہمارے لیے صحت مند چیزیں ہیں، بیماریوں کی سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اوپر ایک پوری سورہ نخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اس کے اندر کیسی شفا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑی ساری فیکٹریاں اور جدید مشینیں بنانے کے باوجود بھی ہم جو اوریجنل شہد ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شہد کی مکھی ہے اس سے نکلا ہوا ہی شاید ہمیں ملے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا بیج ہے، وہ جب لگتا ہے زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کو زمین کے اندر لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو تناور درخت جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اس پہ پھر دوبارہ پھل لگتے ہیں۔ تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کسی طریقے سے پیدا کر سکیں اور چیزوں کو اجاگر کر سکیں۔ اسی طرح آکسیجن ہے، ہوا میں بڑی ساری گیسز ہیں، ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ ہم روز بروز کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا لقمہ جو ہم اپنے حلق سے اتارتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جا کے، اور اگر ہم سکسیزفلی اس کو ہضم کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں اس کی طاقت مل جاتی ہے اور وہ ویسٹ کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاسپٹل اس بات سے بڑے ہیں، معدے جگر کی بیماریوں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے معاملات میں بھی جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور تو اور بڑی ساری سچویشن میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جو کہ لاغر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں، اب اس کے لیے دعائی کریں۔ تو جو موت ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے موت بھی نعمت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایسے مریض ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل لاچاری ہے، اب اس کے اندر ہم کچھ کر نہیں سکتے اور وہ بیچارہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو موت بخشتا ہے تو سب کو ایک کائنڈ آف راحت فیل ہوتی ہے کہ اچھا یہ اس بندے کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، اس کا جو وہ سٹیج ہے وہ اس نے پار کر لی ہے۔ تو بہت ساری ان گنت ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم دیکھیں جس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، اور صحت کو نعمت ہے۔ یہ ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں پتہ ہیں، لیکن ہم روزمرہ یہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں لیکن اس بارے میں جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتے۔
تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور بڑی ساری نعمتوں پہ غور و فکر کریں۔ جب ہم ان نعمتوں کو پہچانیں گے اور اس کی پرائس کو پہچانیں گے تو پھر ہم دل سے تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اسی طرح جو انسان کو تکلیف آتی ہے اور اس تکلیف پہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جب اس کو دوبارہ یاد آتا ہے کہ وہ فلاں وقت میں میرے پہ یہ چیز جو ہے نا وہ مشکل وقت تھا، تو اگر وہ دوبارہ اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ویسا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کریں، اور یہ پوری ایک صورت ہے جس کے اندر یہ آیت بار بار رپیٹ ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔